اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگوں کی تحقیق میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ خود کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگ جس وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، مطلب پڑھنے پر وہی وجہ بھول جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہماری رفع یدین نہ کرنے کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: حدثنا حناد حدثنا وقیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ فصلى، پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم يرفع یدیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا فی اول مرہ، سوائے پہلی مرتبہ کے، یعنی شروع نماز کے۔ ہماری اس صحیح حدیث کے سارے راوی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے راوی ہیں اور ثقہ یعنی معتبر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہماری اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش میں کیا کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ترک رفع یدین کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر جو عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث پہلے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس میں عاصم بن کلیب ہے جو منفرد ہوں تو حجت نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر بھی سنیے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہارے دل میں آیا تم حدیثوں کو ضعیف کر دیتے، تو ان کے دل میں کیوں آیا؟ ان کے دل میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تحقیق کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ نمبر ایک، اس میں سفیان ہیں جو کہ مدلس ہیں، اور اسی طرح سے عاصم ابن کلیب ہیں جو کہ اکیلے اگر روایت کریں تو یہ روایت ان کی حجت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو زید ضمیر صاحب نے ہماری حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے دو باتیں پیش کی ہے۔ پہلا، عاصم بن کلیب منفرد یعنی اکیلے ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور یہ حدیث نقل نہیں کرتا۔ دوسرا الزام یہ کہ اس میں سفیان الثوری ہے جو عن سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ابو زید ضمیر صاحب نے پیش کی ہے۔ کیا ابو زید ضمیر صاحب کی تحقیق اور ریسرچ صحیح ہے؟ اگر ہاں تو ہمارا یہ سوال ابو زید ضمیر صاحب سے ہے کہ آپ اور آپ کے فرقے کے پہلے کے محققین یعنی تحقیق کرنے والے ریسرچرز نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو سنت ثابت کرنے کے لیے ابن خزیمہ کی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ جلد اول صفحہ 243 پر یہ روایت مروی ہے: حدثنا ابو موسیٰ حدثنا مؤمل حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ دیکھیے ابو زید ضمیر صاحب کی حدیث میں بھی عاصم بن کلیب منفرد ہے اور سفیان ثوری عن سے ہی روایت کر رہے ہیں، جیسا کہ ہماری رفع یدین نہ کرنے والی حدیث میں تھا۔ ابو زید ضمیر صاحب، پھر تو اس حدیث پر بھی دونوں الزام آنے چاہیے اور آپ کی جرح اور الزام کے مطابق آپ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی یہ حدیث ضعیف ہو جانی چاہیے۔ ابو زید ضمیر صاحب نے اس ٹاپک پر دو ویڈیوز میں بحث کی ہے اور اسے انٹرنیٹ پر پوسٹ بھی کیا ہے، لیکن اپنی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کی جب باری آئی تو عاصم بن کلیب اور سفیان ثوری کے الزام کو چھپایا اور بیان تک نہیں کیا۔ ہماری حدیث کے 2 منٹ کے جواب میں ابو زید ضمیر صاحب کو یہ دونوں الزام یاد رہے اور 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کے درس میں اپنی حدیث آئی تو یہ الزام بھول گئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے نام پر اس طرح کی تحقیق سے بچائیں۔ انشاءاللہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پہ ہمارا عمل کیوں نہیں ہے، اس کی صحیح وجہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ اگلے ویڈیو میں دیکھیے ابو زید ضمیر صاحب اور خود کو اہل حدیث عالم سمجھنے والوں نے اپنی ہی کتاب میں خود ہی کے لگائے ہوئے الزام یعنی عاصم بن کلیب اور سفیان الثوری پر خود ہی لگائے ہوئے الزام کا جواب اپنی کتاب میں دیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔
تاکہ ان کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی ابن خزیمہ کی حدیث بچ سکے۔ المجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زانت ذي الدنيا۔ ہمارے چینل پر نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔